محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام ہم سب کو عطا کیا ہے وہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے جی؟ 5 چیزوں کا نام ہے۔ ان میں سے ایک ہے عقیدہ، عقیدے کا ٹھیک ہونا، اور دوسرا ہے عبادت، اور تیسرا ہے معاشرت، اور چوتھا ہے معاملات، اور 5واں ہے اخلاقیات۔ ان میں سے جو پہلا ہے ایمانیات، جس کو عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ عقیدے کا مطلب ایک گرہ کے آتے ہیں عربی زبان میں۔ جب آپ عربی ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں گے، بک اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو اس میں عقیدے کے معنی آپ کو گرہ کے آئیں گے، یعنی گانٹھ لگا دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایمان والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو بھی حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب ایمان والے نے اس بات پر گرہ لگا دی کہ اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے یہ رجحان پیدا نہیں ہوگا کہ کچھ نفع نقصان کے مالک دوسرے لوگ بھی ہیں۔ یہ ہے عقیدے کا مطلب۔ اور اس زمانے میں خاص طور سے ایمان کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج پوری دنیا لڑکیوں کے مسئلے کو لے کر رو رہی ہے کہ لڑکیاں ایمان چھوڑ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ان کے پاس تو شاید روزانہ ہی ایسی ویڈیو وغیرہ آتی ہوں۔ تو یہ رونا تو ہے ہی، شاید آپ کو سچائی کا پتہ نہ ہو، یا اگر پتہ ہے تو اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ مسلم لڑکے بھی ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ مسلم لڑکے بھی کیا چھوڑ رہے ہیں جی؟ ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ اب چاہیں وہ دولت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہوں، یا عورت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہوں، یا عہدے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہوں، بہرحال ایمان ان کا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر کہیں بازی آتی ہے تو ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں وہ۔ دوسرا رخ ہمارے سامنے ایسا بھی آتا ہے کہ نوجوان ہے اور چہرے پر داڑھی ہے، اور وہ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، کہیں درخواست لگاتا ہے، اور وہ درخواست اس کی منظور ہو جاتی ہے۔ انٹرویو وغیرہ جب ہوتا ہے تو مالک ایک بات رکھتا ہے اس کے سامنے کہ بھئی تو آپ ہمارے یہاں نوکری کرنے کے لیے ہر اعتبار سے فٹ تو ہو، لیکن آپ کو داڑھی کٹانی پڑے گی۔ کیا کٹانی پڑے گی؟ آپ کو داڑھی صاف کرانی پڑے گی۔ اب وہ اپنے مولویوں سے، علماء سے مشورہ کرتے ہیں، تو ظاہر سا بات ہے کوئی عالم یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ داڑھی کٹا دو، نوکری کر لو۔ اگر کوئی کہہ دے یہ تو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی نوکری چھوڑ دو آپ۔ تو وہ روزگار پر لات تو مار دیتے ہیں، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سودا نہیں کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنت کا سودا نہیں کرنے دیتے کبھی بھی۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ ایمان کے اندر اتنا کمزور ہیں، اتنا کمزور ہیں کہ جہاں گئیں، جیسے رنگ میں گئیں، جیسے ماحول میں گئیں، اپنے آپ کو ڈھال لیا، ویسے ہی رنگ میں رنگ گئیں۔ اور کتنی لڑکیاں ایسی بھی ہیں کہ جاب کے لیے جا رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں برقع اتارنا پڑے گا، کہ برقع نہیں اترے گا، ہم نوکری چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکیاں ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہوں، لڑکے بھی بہت زیادہ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، شاید آپ کو سچائی کا پتہ نہ ہو۔ ابھی آپ کو حیرت ہوگی، ایک خبر آئی ہمارے پاس رامپور کی طرف کی۔ ایک لڑکا سعید نام کا، وہ سوشل میڈیا پہ گردش کری بہت ویڈیو، 8-10 دن پہلے کی بات ہے۔ مسلمان ہے، اس کے ایک کانٹیکٹ میں ایک والمیکی عورت آئی ہے، والمیکی عورت جس کا پہلا شوہر یا تو مر گیا تھا یا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اب ان دونوں میں کانٹیکٹ رہا،
کانٹیکٹ ایسا رہا کہ وہ بس سونو مونو والی باتیں شروع ہو گئیں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بیبی بوبی اور سونا مونا یہ والی باتیں شروع ہو گئیں. کچھ دنوں کے بعد وہی لڑکا ایمان چھوڑ کر کے غیر مسلم بن جاتا ہے اور اس کی برادری جو والمیکی ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ حالات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے. یہ جو میں نے تمہیدی شروعاتی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ہاتھ ہوتا ہے صحبت کا، کہ جیسی صحبت ہوتی ہے بندہ دھیرے دھیرے اس میں ڈھل جاتا ہے. ادھر ایک بچہ ہے نمازی پرہیزگار ہے، اور اگر اس کا کانٹیکٹ، اس کی صحبت ایسے لڑکے سے ہو جائے کہ جو نشہ بھی کرتا ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، گھر کا بھی آوارہ ہو، تو یہ جو اچھا اس کی صحبت میں گیا ہے دھیرے دھیرے یہ بھی اس کے حال احوال کو اپنے اندر داخل کرنے لگے گا. اور ایک بڑا اچھا واقعہ قرآن نے بیان کیا، بڑا اچھا واقعہ. اصحاب کہف کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. اصحاب کے معنی ساتھیوں کے آتے ہیں. اصحاب یہ عربی کا لفظ ہے، اور کہف کے معنی غار کے آتے ہیں، گفا کے آتے ہیں. کہف کا معنی، یہ کہف جو ہے عربی کا لفظ ہے. سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ 16ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 70ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو وہ چند نوجوان تھے، اب میں صحبت کے اوپر بات بتا رہا ہوں. وہ چند نوجوان تھے، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور اپنی رعایا کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ جس مذہب پر میں ہوں اس مذہب پر تمہیں رہنا پڑے گا. جو کمزور ہوتے تھے ایمان کے، یقین کے، وہ اس کے کہنے میں آ جایا کرتے تھے اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے تھے. لیکن جو پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتے تھے وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے، اور دو ٹوک وہ جواب دے دیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا تو؟ ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دے گا، ہمارے گھر کو گروا دے گا، یا جو بھی کرے گا دنیا کے اعتبار سے کرے گا، آخرت کے اعتبار سے تو تیرے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ ایسے بھی تھے کہ جو کچھ پیسہ لے دے کر کے لالچ میں آ کر کے اپنے مذہب کا سودا کر دیتے تھے، اسلام چھوڑ دیتے تھے. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو وہاں سے نکل کے اپنے ایمان بچا کر کے لے جاتے تھے کہ ہم علاقے ہی چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے. تو یہ کچھ چند نوجوان تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا ہم شہر میں رہیں گے ہی نہیں، اب یہ چلے جنگل کی طرف. انہیں وہاں پر ایک غار نظر آیا. غار ایسا تھا کہ جو ایک طرف سے کھلا ہوا تھا اور ایک طرف سے بند تھا، ایسا غار تھا. تو مشورہ کیا انہوں نے اور یہ وہاں پر آرام کے لیے لیٹے. اور جب یہ شہر سے نکل رہے ہیں تو ان کے ساتھ کتا بھی لگا. ان کے ساتھ کیا لگا بھائی؟ کتا بھی لگ گیا ان کے ساتھ، جو شہر کا کہیں، کیونکہ شہر کا کتا، آپ کے محلے کا کتا آپ کو پہچانتا ہے. آپ جب اپنے محلے میں جائیں گے تو چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ میرے محلے کا ہے، یہ غلط آدمی نہیں ہے، تو وہ بولے گا نہیں. اور اگر غیر آ جائے، کہ دوسرا انجان آ جائے تو اس کا نکلنا بھاری کر دے گا. کبھی ہم جیسے پروگرام میں سے جاتے ہیں تو کار والا ہمیں جب چھوڑتا ہے تو کار کو دیکھ کے پہلے کتے بولتے ہیں، تو وہ جو چھوڑنے جاتا ہے ہمیں وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ابھی نہ نکلیے گا، آپ کتے بہت ہیں. میں نے کہا دیکھو میرے باہر نکلتے یہ بولنا بند کریں گے، اور ہم جب نکلتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں کبھی محلے کا ہی بندہ ہمارے، تو بولنا بند کر دیتا ہے وہ. تو کتوں کو اتنی پہچان ہوتی ہے. آپ کے محلے کا تو آپ کے پیچھے تو لگ سکتا ہے کتا، لیکن غیر اگر گزرے گا، انجان گزرے گا، اس کے پیچھے نہیں لگ سکتا. تو جیسے وہ نوجوان اپنے شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا. جب وہ وہاں پر آئے تو دیکھا کتا بھی ہے. تو غار کے کنارے میں تھوڑا اندر داخل ہونے کے بعد وہ لیٹ گئے.
اور جب لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی، ایسی نیند طاری کرتی، اتنا لمبا سوئے، اتنے لمبا سوئے کہ 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک جی؟ 309 سال تک، 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال تک سوتے بھی رہے، نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت۔ اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ رات کو 9:30 10 11 بجے یہاں تک ڈال کے سوتے ہیں، ہے کہ نا جی؟ پلس اگر رات میں 2 2:30 بجے آنکھ کھل گئی، بھوک لگنے لگی، بیگم سے کہنا بھوک لگ رہی ہے اور کھا، فکر کھائے کی کرتا ہے تو، پھر کھا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی پھر بھوک لگے۔ ہمارا آج حال یہ ہے کہ نہیں بھائی بتاؤ؟ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، مسکرا رہے ہیں کچھ، تو ہمارا یہ حال ہے۔ اور وہاں 309 سال تک نہ پینا نہ کھانا نہ نہانا نہ دھونا، کچھ بھی نہیں۔ اور جب یہ سوئے ہیں تو ان کے ساتھ کتا جو تھا وہ غار کے منہ پر آگے کے جو پیر جیسے اس کا بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بیٹھا رہا، اور اللہ نے اس کے اوپر بھی نیند طاری کر دی، 309 سال تک وہ بھی سوتا رہا۔ ایسا نہیں ہے بھئی کتے میاں آپ کا کیا کام، آپ تو جاؤ اپنی پتلی گلی سے، یہ سوتے رہیں گے، آپ کو تو وہ مجبور نہیں کرے گا کہ کتے تو بھی ہمارے اوپر ایمان لا، ہماری جیسی روش پہ چل، تجھے تو مجبور نہیں کرے گا وہ۔ تو کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے، کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے، اللہ نے اس کا ذکر بھی ان بچوں کے ساتھ کیا جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی تھی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا بھی اپنی آگے کے جو پیر تھے وہ آگے پھیلا کے لیٹا رہا، وہیں بیٹھا رہا غار کی چوکھٹ پر، اور یہ بھی 309 سال تک وہاں رہا۔ ایک کتاب ہے تفسیر کی روح البیان، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان تو جائیں گے ہی جائیں گے جنت میں، لیکن 10 جانور ایسے ہیں وہ 10 جانور بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھو انسان جنت میں جائے گا، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بات اگلی سنی کہ 10 جانور بھی جنت میں جائیں گے، اب تک تو یہ سنا تھا کہ بھئی جانوروں کو تو اللہ مٹی کر دے گا، ان سے تو کوئی حق حساب ہی نہیں ہونا ہے۔ جو 10 جانور جنت میں اللہ داخل کرے گا ان میں سے ایک وہ کتا بھی ہے کہ جو اصحاب کہف کے ساتھ لگا تھا۔ تو دیکھا جی صحبت کا کتنا بڑا اثر ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے کتا بھی اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں انہی کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کتے کو جنت میں داخل بھی کرتا ہے کہ تجھے مٹی نہیں بنایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نیک لوگوں کی صحبت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، شیر مٹی ہو جائے گا، ہرن مٹی ہو جائے گا، اور جو لوگوں کے قریب جانور رہتے ہیں ان سب کو ہم کیا کر دیں گے؟ مٹی بنا دیں گے، لیکن کتے تجھے اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو صحبت کا اتنا اثر پڑتا ہے، اتنا اثر پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، آقا فرماتے ہیں کہ دیکھو صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عطر بیچنے والے کی دکان اور بھٹی چلانے والے کی دکان۔ آپ عطر والے کی دکان پر جاؤ گے، آپ کو عطر پسند نہیں آیا، جب باہر آؤ گے تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر سے عطر کی مہکے گی نہیں مہکے گی؟ آپ نے عطر نہیں خریدا لیکن کچھ نہ کچھ عطر کی مہک آپ کے اندر ضرور سما جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ یقین نہ آئے تو کسی عطر والے کی دکان میں داخل ہو جائیں، 2-4 منٹ کھڑے ہو، باہر آ جائیں، اب پھر جو ہے کسی کو کہنا ذرا میرے اندر سے سونگنا۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اچھے آدمی کی صحبت میں رہو گے تو کچھ نہ کچھ وہاں سے ضرور ملے گا۔
جیسا آپ نے عطر نہیں خریدا لیکن خوشبو ضرور آئی، اسی طریقے سے اچھی صحبت اختیار کری تو چاہے کچھ ملے نہ ملے لیکن کچھ نہ کچھ تاثر ضرور ملیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آقا نے شاہ فرمایا یہ تو نیک صحبت کی اثر ہے، اور اگر کوئی برا آدمی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس کی صحبت میں بیٹھے تو ایسا ہے کہ جیسے کسی بھٹی والے کے پاس پہنچ گئے آپ، اس میں سے چنگاری بھی نکل رہی ہے، دھواں بھی نکل رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ناک میں دھواں نہ پہنچا تو کچھ نہ کچھ مہک تو آپ تک ضرور پہنچے گی، کچھ نہ کچھ اس کے تاثرات تو ضرور آپ کو پہنچیں گے۔ تو یہ مشک والی دکان اچھی مثال ہے اچھی صحبت کی، اور یہ بھٹی والی جو مثال ہے یہ برے آدمی کی صحبت کا اثر ہے۔ آپ چاہے کچھ بھی ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، اگر ہماری آپ کی اولاد غلط صحبت اختیار کرے گی تو یاد رکھنا ایک دن وہی اولاد غلط صحبت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں شرمندہ ضرور کر دے گی، ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے مجبوری کے موڑ پر پہنچا دے گی کہ شرم کی وجہ سے ہم اپنا چہرہ بھی اوپر نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو تو صحبت پر گہری نگاہ رکھیں، ہم اپنے بیٹوں کے دوستوں پر گہری نگاہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر چلتا ہے، انسان اپنے دوست کے مذہب پر چلتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسے ہی اس کی عادت ہے، اس کی خصلت ہے، اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی بڑا زور دیا ہے اس بات پر کہ انسان کی صحبت غلط نہیں ہونی چاہیے، صحبت ہمیشہ اچھی رہنی چاہیے۔ صحبت میں رہ کر کپڑے کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، صحبت میں رہ کر پڑوس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا پڑوس اگر اچھا نہیں ہے تو آپ جان چھڑانا چاہیں گے پڑوس سے، چاہے مکان بیچ کے یا مکان کو چھوڑ کے، کہ پڑوس ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بخاری شریف میں کئی جگہ ان کا نام آیا ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اب وہ مکان بیچنے لگا تو جو مکان خریدنے آیا اس سے یہودی نے کہا کہ مکان کی قیمت 2 لاکھ ہے۔ کتنی ہے جی؟ مکان کی قیمت 2 لاکھ، لیکن میں 4 لاکھ روپے میں بیچوں گا۔ اب وہ خریدنے والا حیرت میں کہ 2 لاکھ کی قیمت ہے تو 4 لاکھ کیسے، یہ 2 لاکھ ایکسٹرا کیسے ہیں بھائی؟ تو یہودی نے کہا کہ 2 لاکھ تو ہیں میرے مکان کے، اور 2 لاکھ بتاؤں کائے کہ میرے پڑوس میں ایک بہت بزرگ بندہ رہتا ہے جس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، وہ اتنا اچھا پڑوسی ہے، اتنا اچھا پڑوسی ہے کہ آج تک فائدے کے سوا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ 2 لاکھ روپے کی قیمت اس کے پڑوس کی ہے۔ تو جو خریدنے والا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں خریدتا بھائی اس کو، اس نے 4 لاکھ روپے لے کر کے وہ مکان خریدا، وہ مکان خریدا اس نے 4 لاکھ روپے دے کر کے، کہ اچھے پڑوسی بڑے نصیب والے کو ملتے ہیں، کہ پڑوس آپ کا اچھا ہے آپ اطمینان سے رہیں گے، پڑوس خراب ہے ہر وقت آپ کو ٹپکا لگا رہے گا کہ پڑوس میں سے کہیں چنگاری نہ اٹھ جائے گی۔ یہ حالات ہوتے ہیں صحبت کے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ صحبت میں رہ کر کے انسان تو دور کی بات ہے قیمت کپڑے کی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایران کے اندر ایک بادشاہ نے رعایا کے لیے یہ اعلان کیا کہ بھئی تم سب سے ٹیکس لیا جائے گا، اور ٹیکس بھی بھاری بھاری۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹیکس دے دیں گے آرام سے، اور کچھ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ بیچاروں کے یہاں کھانا بھی اگر لینا تو اس کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ تو جو غریب طبقے کے لوگ تھے انہوں نے 2-4 بزرگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور ایران میں ایک خاتون تھی بڑی اللہ والی، اور اس اللہ والی کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ جو بادشاہ سے کہہ دے گی بادشاہ کو اس عورت کی بات ماننا اس کی مجبوری ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس عورت کی بات ٹال دے۔ اس عورت کی بزرگی اتنی مشہور ہے اور اتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ جس کے پاس بھی وہ پیغام بھیج دیتی ہے اس کی بات نہیں ٹالتا کوئی بھی۔
تو یہ رعایا جو تھے عوام عورت کے پاس گئے کہ جی ہمارے ساتھ بادشاہ نے اعلان کیا. تو عورت نے کہا کہ یہ میری چادر لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ میری چادر لے جاؤ اور اسے مارکیٹ میں بیچ کے بادشاہ کو اپنا ٹیکس ادا کر دینا، اور جسے بیچو یہ بھی بتا دینا کہ اس خاتون کی چادر ہے. اب جو لینے گئے تھے کچھ جانتے تھے وہ ان کی اہمیت کو اور ان کے کپڑے کو، اور کچھ یہ تھے کہ یار ایک چادر کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اور وہ بھی پرانی چادر. تو ایک کپڑا لے کر کے گئے، پہلے گئے بادشاہ کی خدمت میں کہ یہ آپ ہماری طرف سے ٹیکس کے طور پر رکھ لیں. تو بادشاہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، جو ٹیکس لیا جائے گا وہ غریبوں میں بانٹا جائے گا، اب چادر سے تو بھلا نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ گئے مارکیٹ. جب مارکیٹ میں پتہ چلا جا کر کے تو کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ جنہوں نے اس چادر کو بکنے نہیں دیا ان کی عزت کی وجہ سے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے اللہ والی کی چادر ہم مارکیٹ میں آنے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کیسے انسان کے ہاتھ میں پہنچے. اتنی بڑی بزرگ ہستی تھی وہ خاتون. وہ چادر سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے پھر بادشاہ کے پاس لائے. تو بادشاہ کے اوپر پبلک نے پریشر بنایا کہ ہم یہ چادر بکنے نہیں دیں گے اور آپ کو ہم اب ٹیکس بھی نہیں دیں گے، یہ ظلم کر رہے ہو ہمارے اوپر. تو جب دیکھا اس نے اپنے اوپر زیادہ دباؤ بڑھتے ہوئے تو ٹیکس معاف کر دیا اس نے، اور جس غلطی کے پاداش میں وہ ٹیکس ڈالا تھا اس کے متعلق تنبیہ کر دی کہ اب ایسا نہیں کرنا. بولے ٹھیک ہے جی نہیں کریں گے. اب یہ چادر لے کے گئے اس عورت کے پاس کہ جی کام ہو گیا ہے آپ کی چادر کی برکت سے، اور یہ چادر آپ اپنے پاس رکھ لیں. یا میں ایک بات روک کے بتاؤں، جو ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں تو کچھ ان کے استعمال کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. کسی کے گھر حقہ رہ جاتا ہے، کسی کے گھر ڈنڈا رہ جاتا ہے، کسی کے گھر چادر رہ جاتی ہے، کسی کے گھر تکیہ رہ جاتا ہے، کسی کے یہاں بستر رہ جاتا ہے. بڑے میاں کے دنیا سے جاتے ہی بستر گول ہو کر کے کہاں جاتا ہے؟ کوڑے میں جاتا ہے نا. اور اگر زیادہ ہی مہربانی کر دی تو کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے گھر میں باپ کے رہنے سے اللہ برکت اتار رہا تھا، اگر ان کا چھوڑا ہوا سامان محبت اور پیار کی نگاہ سے، محبت اور پیار کی نیت سے اپنے سینے سے اگر بندہ لگا کر کے رکھا ہے، اللہ اس محبت کی وجہ سے بھی گھر میں برکت اتارتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے ماں باپ، معمولی بات نہیں ہے ماں باپ کی قدر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ بھائی ماں باپ آپ کے گزر گئے ہوں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس پر اللہ تمہیں ایسے ہی ثواب دے گا جیسے ثواب جب دیتا جب تمہارے ماں باپ زندہ تھے، ان کی قدر کرتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. ایک مرید ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، غلط خواہشات ابھرتی ہیں، غلط ارادے آتے ہیں میرے دل میں، اور حضرت میں ایک ارادہ لے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس. کہ جی بتائیے کیا ارادہ ہے؟ کہ حضرت میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ٹوپی آپ کے سر پر ہے، میں اس ٹوپی کو بھی آپ کی برکت کی وجہ سے بہت بڑی برکت والی سمجھتا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ اس ٹوپی کو میں خود اپنے ہاتھ سے دھوؤں اور ٹوپی میں سے جو میل کچیل نکلے گا اس کو میں پی جاؤں، اور مجھے امید یہ ہے کہ اللہ اس کی برکت سے میرے دل کو بھی صاف کر دے گا، پیٹ کو بھی صاف کر دے گا. یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے اندر صفات کہ جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس محبت کو دیکھا تو ٹوپی ان کے حوالے کر دی، اور جب ٹوپی دھو کر کے وہ پی تو وہ مرید کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ ٹوپی کا پانی پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل و دماغ کے اندر جتنے بھی وسوسے تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے.
کہ ایک کپڑا اچھے انسان کی صحبت میں رہا، اللہ نے اس کپڑے کو بھی کتنی برکت کا ذریعہ بنا دیا کہ جب اسے دھو کر ایک بندہ پیتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے ایک بندے کے اندر سے جو غلط وسوسے تھے، خیالات تھے، ان کے اوپر جھاڑو لگا دیتا ہے۔ تو اچھے انسان کی جو صحبت ہوگی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال یہ سارے کے سارے چادر لے کے گئے خاتون کے پاس کہ جی کام تو ہو گیا ہے ہمارا، آپ اپنی چادر رکھ لیجئے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ اس چادر کو اب میں نہیں رکھوں گی، اس چادر کو لے کے جاؤ اور فلاں تاجر کو لے جا کر کے کہنا کہ اس چادر کو خرید لے۔ ان خاتون نے بھیجی ہے یہ چادر، ایک بڑے آدمی کا ایڈریس ان کو دیا کہ جی آپ اس چادر کو رکھیں گی کیوں نہیں اب؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس چادر کو اب اس وجہ سے نہیں رکھوں گی کہ کتنے لوگوں نے، کتنے مردوں نے اس چادر کے اوپر نگاہ ڈالی ہے، اور جس چادر کے اوپر غیر محرم لوگوں کی نگاہیں پڑی ہوں، اب اس چادر کو میں اپنے سر پر بھی رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ بتاؤ، جن کے اندر اتنا تقوی ہوگا کہ چادر پر غیر مردوں کی نگاہیں ڈلی ہیں تو اس چادر کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنا بڑا تقوی ہوگا اس خاتون کے دل کے اندر۔ اب معلوم ہے وہ چادر جب وہاں لے کے گئے، جب انہوں نے خریدی نا تو اتنی مہنگی چادر خریدی، اتنے زیادہ دام دیے، اتنے زیادہ دام کہ ان پیسوں سے 300 تو مسجدیں بنی تھیں۔ کتنی جی؟ 300 مسجدیں بنی تھیں اور 150 مسافر خانے بنے تھے، اور کئی جگہ کنویں بھی کھدوائے۔ اتنی بھاری قیمت اس بادشاہ نے دی تھی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کی صحبت بدلنا اور ان کی عادت و اطوار دین کے مطابق ڈھالنا، تو ان کی صحبت پر بہت گہری نگاہ رکھنی پڑے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہے تو موبائل کے اندر بھی نگاہ رکھنی پڑے گی آپ کو۔ اور میں اس بات کو کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں کہ اگر ہمارے بچے کے پاس موبائل ہے اور ہم اس سے مانگتے ہیں اور ایک مرتبہ کہنے میں وہ ہمارے حوالے نہیں کرتا، 10-5 منٹ کا ہمیں وقت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے 10 منٹ کے بعد دیتا ہوں، 20 منٹ کے بعد دیتا ہوں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے موبائل میں سے ان چیزوں کو صفا کرنا چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ دیکھ کر کے ناگواری محسوس کریں گے۔ ورنہ اگر کلیئر ہوتا پرچہ تو ایک ہی مرتبہ کہنے پر سونپ دیتا کہ جی ٹھیک ہے ابا، ٹھیک ہے اماں، یہ موبائل ہے، جیسا چاہو آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک صحبت ہے انسانوں کی کہ جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اچھا کام کریں گے اس کے ذریعے اچھی صحبت ہے، غلط کام کریں گے اس کے ذریعے غلط صحبت ہے۔ اور آج جتنا بربادی مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، جتنی بربادی موبائل کی صحبت سے ہو رہی ہے، اتنی اور بربادی کسی صحبت سے نہیں ہو رہی ہے۔ نماز میں سستی موبائل کی وجہ سے، ماں باپ کو خدمت نہ کرنا، ٹائم نہ ملنا، ٹیوشن میں ہیرا پھیری کرنا، کالج میں آنا جانا یہ کم و بیشی کرنا، یہ ساری کی ساری موبائل کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے نوجوان جتنے بھی طبقہ ہے، ہمارے چاہے بھائی ہیں چاہے ہمارے بیٹے ہیں، یہ سارے کے سارے مسجد سے ضرور جڑیں، مسجد سے جوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، گھر کا مطلب یہ نہیں کہ بوریا بستر لاؤ، کھانا پینا لاؤ کہ لاؤ جی مفتی صاحب نے کہا گھر بناؤ، لو ایک کمرہ میرا وہاں بنا دو۔ گھر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا ہے اور اٹکا رہتا ہے، کل قیامت کے دن ہر انسان پریشان حال ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس کے دل کے اندر ہر وقت مسجد رہتی تھی، کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب کرے گا۔ تو کم سے کم 5 وقت جو مسجد میں آنے کے ہیں، تو ان وقتوں کا تو کم سے کم اپنی اولاد کو ہم پابند بنائیں کہ بیٹا فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، پابند بنائیں ہم اس چیز کا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ابا تو نماز پڑھنا فجر کی آ گئے اور اولاد کو چھوڑتے ہوئے آ گئے۔
अम्मा तो खड़ी होकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और बेटी को सोने रहने दिया। ये नमाज पढ़ना अम्मा अब्बा का कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, तुम्हें हमने एक अपनी नेमत दी थी, एक बेटा था बेटी थी, उन्हें तुमने अपने साथ नमाजी क्यों नहीं बनाया। तो इस तरीके से सोहबत बदलेगी कि बच्चे को आमादा करें इस बात पर कि बेटा हमारी मस्जिद में हर जुमे को 10 मिनट 5 मिनट या 20 मिनट बयान होता है, बयान से पहले पहुंचो, अगली शब में बैठो जा करके। इस बात का पाबंद बनाए कि हमारी मस्जिद में हर संडे को कुरान की तफसीर होती है, आधा पौन घंटा। तुम्हारी संडे के दिन हर चीज़ की छुट्टी रहती है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, कोचिंग सेंटर नहीं जाना, तो तुम रोज़ हर हफ्ते संडे के दिन आधा पौन घंटा उस तफसीर में ज़रूर बैठोगे। अब औलाद को कैसे कहें अब्बा ही नहीं बैठते। आप बताइए, कुरान से हम इतने ला ताल्लुक हो चुके हैं कि हमारी मस्जिद में हफ्ते में एक मरतबा तफसीर होती है और आधा पौन घंटा से ज़्यादा नहीं होती। बेचारे गिने चुने लोग बैठे रहते हैं, पूरी मस्जिद भरी हुई होती है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजियों से बड़ी खुशी होती है देख करके। तो भाई कुरान से हम अपना इतना लगाव बनाए, इतना लगाव कि जो कुरान की तफसीर होती है, मैं नहीं कहता इसी मस्जिद में आए, जिस मस्जिद में आप जा सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो आधा पौन घंटा अल्लाह के कलाम को दे दें। पता नहीं कौन सी ऐसी बात हमारे सामने आ जाए कि जिस बात के आने से हमारी जिंदगी का पासा पलट जाए। हम अपनी औलाद को मस्जिद में लाना नहीं चाहते, हम अपनी औलाद को तफसीर में बैठाना नहीं चाहते, हम अपनी औलाद को किसी जलसे में ले जाना नहीं चाहते, और ख्याल ये करते हैं, तसव्वुर ये करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि हमारी औलाद फरिश्ता बन जाए। तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई कि दवाई भी चल रही हो और परहेज भी ना हो रहा हो, परहेज भी हो दवाई भी चले, तब अल्लाह तबारक व तआला बीमारियां धीरे धीरे काट देगा, एहसास भी नहीं होगा। कितने ही नौजवान थे पाबंदी से तफसीर सुन रहे, कितने ही नौजवान हैं जो पाबंदी से अच्छे प्रोग्रामों में आ रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया कि शादी भी नहीं हुई है और चेहरे पर दाढ़ी रख ली है उन्होंने। कितनी बड़ी खुशी की बात है। और उनके घर से टॉर्चर किया गया, अरे तू बुढ़ा लगेगा देखने में, तेरा रिश्ता नहीं होगा, अरे दाढ़ी को भी साफ कर दे, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है। और उसने दो टोक जवाब दे दिया कि मुझे कंवारा मरना गवारा है, मुझे लड़की न मिले ये गवारा है, लेकिन नबी की सीरत और सुन्नत को मैं अपने चेहरे से सफा नहीं करवा सकता। तो भाइयों, ये जितनी भी बातें हैं ये ईमान की हिफाजत का जरिया हमारे बनेंगी कि जहां कहीं भी जाएंगे, अगर ईमान के ऊपर डाका डाला जा रहा होगा तो महारत होगी हमारे पास इन सोहबतों की बरकतों से, तो हमारा बच्चा अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना आएगा कि सुबह को ईमान वाला होगा और शाम आने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। और फरमाया कि रात को मुसलमान बनकर सोएगा और जैसे ही सुबह उठेगा वो काफिर बन चुका होगा। वो जमाना आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नौजवान अलल ऐलान इस बात को कह रहा है, खुद मैं अपने कानों से सुन चुका हूं कि मौलवियों से मिलकर मत रहो वरना ये तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये जहर उनके दिल में किसने घोला है? जबकि नबी अलैहिस्सलाम का कहना यह है कि अपने आप को उलमा से चिमटा के चलो, तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत बची रहेगी और तुम्हारे अमाल भी बचे रहेंगे अगर उलमा से मिलकर रहोगे तो। और हमारा नौजवान क्या कह रहा है, इन मौलवियों के चक्कर में मत पड़ना। तो भाइयों, हम इस बात पर फोकस करें इस बात पर कि हमारे बच्चे मस्जिद के ऐसे आदी हो जाएं, ऐसे आदी हो जाएं कि जब घर हो, अगर अल्लाह पुकार रहा है आओ नमाज को, आओ कामयाबी को, तो जब तक उनके कदम उधर को न चलें वो ऐसे तड़पें जैसे कि मछली को पानी में से निकाल लिया जाता वो तड़पती है। ऐसे तड़प उनके अंदर पैदा होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप जितने भी हजरात हैं आपके इलाकों में जहाँ जहाँ भी मस्जिदें हैं, मस्जिदों को मजबूत करने की कोशिश करें कमेटी के एतबार से और हर महीने या हर हफ्ते पैसा देने के एतबार से, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने घरों को आप हजरात के ताउन के जरिए ही चलाता है। कोई सरकारी फंड नहीं आता, कोई ख़ास आदमी का फंड नहीं आता, कोई 10 दे देता है, कोई 50 दे देता है, कोई 100 दे देता है। अल्लाह उन्हीं की बरकत से ही अपने घरों को चला रहा है।
تو کوشش یہ کریں کہ بیٹا تو بھی اللہ کے گھر میں کچھ دیا کر اور میں بھی اللہ کے گھر میں دیا کروں گا. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ صرف صدقہ کرنا یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، تمہارے بھی کام آئے گا. تم بھی مسجد کے نام سے، غریبوں کے نام سے ایک ڈبے میں روزانہ کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو، اور ہفتے میں، مہینے میں وہ ڈبہ خالی کر کے جس نیت سے اور جہاں کے لیے وہ پیسے جمع کریں وہاں پہنچا دیا کرو. اس کی برکتیں ایسی آئیں گی کہ ہم سے سنبھالی بھی نہیں جائیں گی. اور میں تو کہتا ہوں آسمان نیچے آ جائے یہ ہو سکتا ہے، زمین پھٹ جائے یہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات میں جھوٹ تو دور کی بات ہے، شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اگر ذرہ برابر بھی کسی کو شک ہے تو ایمان کا اس کے کوئی بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے. آقا نے فرمایا اگر تم صدقہ دیتے ہو اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے اوپر سے مصیبتیں ٹالتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے اور مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرماتا ہے، اور صدقے کی برکت سے اللہ تمہارے گھر میں برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے اور صدقے کی طرف ہمارا ارادہ نہیں جاتا. اللہ نہ کرے کسی کے یہاں کوئی بیمار اگر ہو جاوے نا تو 500 روپے کی فیس نکال کے دے دیتے ہیں ایک دم سے، لیکن 5 روپے کا صدقہ نہیں نکلتا. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ علاج کرانے سے پہلے، رپورٹ کرانے سے پہلے، فیس کرنے سے پہلے، فیس دینے سے پہلے کچھ نہ کچھ وہ بندہ جو بیمار ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ دے. ایک چھوٹا سا واقعہ بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں. چاندپور کی بات ہے. چاندپور ایک صاحب رہتے ہمارے کانٹیکٹ میں، ان کی بہو کے کانوں کے پردے گل گئے. ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا. نہ ساس کو پتا، نہ سسر کو پتا، اور نہ خود اس بہو کے شوہر کو پتا. اس بہو نے خود بخود صدقہ نکالنا شروع کر دیا، اور بتاؤں حیرت کی بات، جتنے بھی پیسے دوائی کے آتے تھے نا دوائی لینا بند کر دی اور صدقہ نکالنا شروع کر دیا. ڈاکٹر نے بلایا تھا کہ ہفتے کے بعد آنا یا 10 دن کے بعد آنا. جس ڈیٹ میں ڈاکٹر نے بلایا چیک اپ کے لیے کہ بھائی پہلے آپ کا یہ دوائی کا پروسیس چلے گا، یہ دوائی لینے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں آپ کے آپریشن کی جانچ ہوگی کہ اب ہو یا نہ ہو، لیکن فی الحال آپریشن نہیں ہو سکتا. تو جتنا ڈاکٹر نے ٹائم دیا تھا اس سارے ٹائم میں اس مریضہ عورت نے صدقہ نکالا، اتنا نکالا، دوائی کے پیسے بھی اس میں، کھانے پینے کے پیسے بھی صدقے میں. اور جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے لیے بلایا تھا جس ڈیٹ میں، سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اللہ کی بندی علاج کہاں سے کرا کے آئی ہے تو. ساس کہنے لگی ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا ساری رپورٹیں نارمل آئی ہیں آپ کی بہو کی، ساری رپورٹس نارمل آئی ہیں اور کچھ بھی پریشانی نہیں ہے. جب ڈاکٹر نے یہ بات کہی نا تو وہ جو بہو تھی مریضہ اس کی چیخ نکل گئی. ساس کہنے لگی تیری چیخ کیوں نکلی؟ تو وہ کہنے لگی جب سے میں یہاں سے گئی ہوں وہ سارے کے سارے پیسے جو آپ نے مجھے دوا دارو کے لیے دیے اور پرہیز وغیرہ کے لیے جس کام کے لیے بھی دیے وہ سارے کے سارے میں نے پیسے صدقہ کر دیے، اس نیت سے کہ اے اللہ تیرے نبی نے یہ فرمایا کہ صدقے سے بیمار ٹھیک ہوتے ہیں. اے اللہ میں چاہے کتنی بھی بڑی گناہ گار ہوں اور تیری کتنی بھی بڑی نافرمان ہوں، لیکن تیرے نبی کی بات میں اتنی سچائی ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اے اللہ اپنے نبی کی اس بات کو اور اس خوشخبری کو مجھ جیسی سیاہکار اور گناہ گار کے حق میں پورا فرما دے، اور اے اللہ دنیا کو اپنے نبی کی بات کی طاقت بھی دکھا دے. بس یہ میں کہا کرتی تھی، اور اللہ کے راستے میں، غریبوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں نے خوب صدقہ پہنچایا ہے. اسی صدقے کی برکت سے میری ماں، میرے اللہ نے میرے کانوں کو ٹھیک کر دیا. جو نبی نے کہہ دیا 100% وہ اٹل ہے، چاہے دماغ میں آئے یا نہ آئے. تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ 1500 روپے فیس تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن ہم 2-4 روپے صدقہ نکالنا نہیں چاہتے. تو اسے میرے عزیزو ہم مسجدوں کو مضبوط بنائیں. آج آپ کا دشمن یہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمان کا تعلق مسجد سے نہ رہے. آج آپ کا دشمن یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کا تعلق آپ کے علماء سے نہ رہے، اور آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم مسجدوں سے بھی تعلق بنا کر رکھیں گے اور ہم اپنے علاقے کے علماء سے بھی زیادہ تعلق بنا کر رکھیں گے. ہم اس کا جواب اس طریقے سے دیں گے، اور جتنے بھی ہم سے ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ اپنی مسجدوں کو جان مال
مال ہر اعتبار سے سپورٹ کریں گے، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی کمی نہ رہے، ایسے ہی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے محلے کی جو مسجد ہے، چاہے دور سے آئیں یا یہاں سے آئیں، یہ ہر ایک کے لیے بات ہے، میرے لیے بھی بات ہے، کمیٹی کے لیے بھی ہے، جو ممبران ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو عام نمازی ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی کمی نہ رہے، ایسے ہی ہم یہ بھی کوشش کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے ہمارے محلے میں دیا ہے، محلے میں بنایا، رب کا احسان ہے، لیکن جب تک میں جی رہا ہوں کوشش یہ کروں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے 2 پیسے لگ جائیں، 10 پیسے لگ جائیں، اور میرے ہوتے ہوئے مسجد میں بھی کوئی کمی دکھائی نہ دے۔ تو سب اس کا ارادہ وعدہ کریں۔ ابھی آنے والے وقت میں مسجد میں کچھ کام بھی چلے گا، اچھا خاصا خرچہ ہے، اس پر بھی آپ سب حضرات توجہ اور دھیان دیں۔ انشاءاللہ سارا کام آپ کے ذریعے اللہ نے کرایا ہے، اور آئندہ بھی اللہ آپ کے اخلاص اور خلوص کے ذریعے اللہ سارا کام کرا دے گا، اور ہمیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے ہوا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔